السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میری نظر اس ٹاپک پہ پڑی ہے جو ہے لباس۔ لباس زینت ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب لباس کی اگر ہم آغاز دیکھیں کہ کب سے انسان کے ساتھ لباس کی یہ ضرورت ہے، لگی ہوئی ہے، تو غاروں کے زمانے میں بھی لوگ لباس پہنتے تھے، مگر وہ کھالوں سے اپنے تن کو ڈھکتے تھے، گرم علاقوں میں پتوں سے ڈھک لیتے تھے۔ اس وقت لباس محض ضرورت کے لیے پہنا جاتا تھا، اور پھر جو انسان نے ارتقاء کیا، ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ انسان کو لباس میں بھی اس کے ندرت آتی گئی، اس میں بہتری آتی گئی، اور جوں جوں انسان باشعور ہوا لباس بڑھتا گیا۔ اس بات پہ غور فرمائیے گا کہ جوں جوں انسان باشعور ہوا لباس بڑھتا گیا۔ آپ دیکھیں گے پہلے وقتوں میں جو پچھلی 4-5 صدیوں پہلے کی بات، کہ اس زمانے میں جو بڑے متمول گھرانوں کے، اونچے گھرانوں کی خواتین ہوتی تھیں، وہ اپنا پورا لباس پہنتی تھی، سر ڈھکتی تھی۔ مغرب میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو جتنا صاحب ثروت اور یعنی اچھے خاندان سے ہوتا تھا، تو وہ لباس کو زیادہ پہنتا تھا، اتنا زیادہ کہ پیچھے جو کیپ پہن لیتے تھے اور بادشاہ اس کو گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے، اور اگر وہ زیادہ ہی صاحب ثروت ہے تو اس کیپ کو اٹھانے کے لیے جو پیچھے سے لڑکا ہوتا تھا، اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ باندیاں یا کنیزیں یا غلام چلتے تھے۔ تو اس کو لباس فاخرہ بھی، یعنی جو بہت فخر کا باعث ہو، اس سے نام یا اختراع وجود میں آئی۔ تو لباس جو ہے بہرحال انسان کے لیے بہت ضروری بھی ہے، یہ ضرورت بھی ہے، اور اس کی یہ بلا شبہ زینت بھی ہے۔ اب لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جوں جوں انسان ترقی کر رہا ہے، ترقی معکوس ہو رہی ہے، انسان کی ترقی، لباس کی ترقی کا پہیہ گھوم کے دوبارہ غاروں کے زمانے پہ آ رہا ہے۔ انسان اتنا باشعور ہونے کے بعد دوبارہ لباس کے معاملے میں وہ غاروں کے زمانے کے مختصر لباس تک آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ ترقی ہے، یہ ترقی معکوس۔ تو لباس جہاں ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، وہیں ہمارے لیے زینت بھی مہیا کرتا ہے۔ لباس کا انتخاب انسان اپنے کام کاج کے اعتبار سے یا اپنی صنف کے اعتبار سے کرتا ہے۔ مرد ہے تو وہ اور طرح کے لباس پہنتے ہیں، خواتین ہے تو وہ اور طرح کے لباس پہنتی ہیں۔ یہاں مغرب میں یوں تو خواتین اور حضرات کے لباس ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں، وہی انہوں نے نکریں ٹاپ پہنی ہیں، مردوں نے پہنی ہے تو خواتین بھی پہن رہی ہیں، مردوں نے پینٹیں پہنی ہیں، عورتیں بھی پینٹیں پہن رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک خاص یونیکنیس خواتین کے لباس کی قائم ہے۔ اس مغرب میں بھی جتنی بھی برابری کر لیں مردوں کی، خواتین کا لباس خواتین کا ہی کہلاتا ہے۔ شرٹ کے بٹن دوسری طرف ہوتے ہیں، رنگوں کی وجہ سے، پھر لیسوں کی وجہ سے، پھر اس کے اوپر ڈیزائننگ کی وجہ سے فوراً پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ لیڈیز ہے، یہ جینٹس ہے۔ اور تو اور یہ لوگ جتنے بھی مخلوط ہو جائیں، جتنا بھی مرد اور عورت بننے کی کوشش کرے، عورت مرد بننے کی کوشش کرے، یہاں پہ بھی مغرب میں بھی خواتین کے لباس کا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ساکس تک کے ڈیزائن اور طرز سے علیحدہ ہوتی ہے۔ ٹاپس کی، لیڈیز ٹاپ جو ہوتا ہے اس کی کٹنگ علیحدہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹرینڈ آ گیا تھا کہ ایک جیسے لباس پہنے، عورتیں مردوں کے پہنے، مرد زنانہ لباس پہنے، وہ انسان کی اپنی فطرت کے خلاف ہے۔ ہر ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے سب سے زیادہ یہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ عورت عورت کا لباس پہنے، مرد مرد کا پہنے۔ تو جب بھی وہ عورت، ایک مکمل عورت اس وقت نظر آتی ہے جب اس نے مکمل خواتین والا لباس پہنا ہو،
اسی طرح مرد، ایک مکمل مرد اس وقت نظر آتا ہے جب اس نے ایک پورا مرد والا لباس پہنا ہو، اور دونوں کے لباس اپنی اپنی جگہ ان پہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جو لباس زیادہ پہننے کو آج کل بیکورڈنیس سمجھا جاتا ہے، اصل میں یہ فارورڈنیس ہے۔ وہ لوگ زیادہ آگے ہیں جو لباس زیادہ پہنتے ہیں۔ آپ کو ایک میں مثال دیتی ہوں کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جب گریجویشن ہوتی ہے تو اساتذہ اور اسٹوڈنٹس، طلباء، یہ سب کے سب لباس پہنتے ہیں، گاؤن، اوپر ایک اسکارف ہوتا ہے، سر بھی ڈھکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس دن اپنے آپ کو ایک بہت ہی کامیاب اور باعزت انسان محسوس کرتے ہیں۔ تو لباس زیادہ ہونا انسان کے باعزت ہونے کی، تو باتوقیر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خواتین کو لباس زیادہ پہنتی ہیں تو اس کا مطلب ہے خواتین کو ہم لوگ بہت عزت دیتے ہیں۔ تو اتنی سی بات ہے۔ واقعی لباس زینت ہے، لباس پہچان ہے، لباس امتیاز ہے انسان کے اچھے ہونے کا، صاحب ثروت ہونے کا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔